میں نے امتحانات کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، کیا یہ میرے لیے جائز تھا، جبکہ بعد میں نے قضا بھی دے دی؟ امتحان آپ دیتے روزہ رکھ کر تو اتنا علم آتا آپ کے دماغ میں کہ بس خرچے بہت اچھے حال ہوتے، کیا کیا آپ نے کہ امتحان کی خاطر یہ چھوڑ دیا؟ میں تو اللہ کی توفیق پر حیران ہوں کہ اس وقت یہ سڑکیں وغیرہ کوئی نہیں بنی تھی. ہم جو اپنا یہ راجبہ ہے نا سارنگ والا، اس کے ساتھ ساتھ ہی کچی سڑک پر آتے تھے، سائیکل ہی تھی، گاؤں سے آتا تھا، پٹکا ایک جو نا کھدر کا وہ میں تھیلے میں رکھتا، کالج میں پڑھتا گورنمنٹ کالج. جب واپس آنا نا دوپہر کا گرم لو، توبہ توبہ، گرمیاں دو تین بار تو آ گئے موسم میرے روزوں، تو پھر وہ پانی میں بھگو کر ٹھاٹھا پانی جا کر مسجد میں ایسا لیٹنا، وہاں نمازیں پڑھنی، سب روزے رکھے، کوئی مجھے تکلیف نہیں. یہ جو پہلے ہمت ہار بیٹھے نا، او روزہ بڑا لمبا، میں بیڑا گھر کو کیا کرنا ہے، حوصلہ کریں، میرے کو اللہ سے مار مانگے. میں حیران ہوں کہ یار روزے چھڑوانے پڑے حضور کو، ہمیں رکھوانے مشکل ہیں. جو عرب عادی نہیں تھے اتنے عادی ہو گئے، مزہ آیا کہ صوم وصال رکھنے لگے، نہ شام کو افطار کرنا نہ سحری کھانی، یعنی دن بھی روزہ، ساری رات بھی پھر روزہ، اگلا روزہ بھی ساتھ ہی جوڑ دینا، رات کو بھی کسی وقت ایک درا نہیں کھانا نہ پینا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں. نبی علیہ السلام تو رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھنے لگے. تو حضور نے کہا کہ تم نہ رکھو، میری نقل نہ اتارو، ٹھیک ہے میں بشر ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا، کھلاتا پلاتا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ رات کو کھانا اترا تھا کھا لیتے تو پھر تو صوم وصال نہ ہوتا. آپ نے کہا صوم وصال تو ہے میرا کہ کئی دن کا لگاتا، مگر اللہ تعالیٰ مجھے روحانی طاقت دیتا. اتنا حوصلہ. تو لوگ بعد نہیں آئے، پھر چاند چڑھ گیا تو آپ نے فرمایا چلو تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں مزہ دکھاؤں کہ لگاتار رکھتا ہی رہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنے. اب بھی ہمیں اجازت ہے کہ کوئی شخص اگر یہ رکھنا چاہے نا، کچلنا چاہے نفس کو، تو سحر سے سحر تک، شام کو نہ افطار کرے، ساری کھا لے، پھر جا کر ساری کھا لے، رات بھی روزے میں گزرے. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. تم اگر زیادہ محنت کرنا چاہتے ہو سحر سے سحر تک لگاتار رکھ. تو اتنا ہوا کہ روزے رکھوانا کہا، ساریاں کہو، مانتے ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن ازبر اللہ 15 دن کا روزہ رکھ، نہ رات نہ دن، کچھ نہیں کھا. اور طاقت اتنی کہ جب کیسر روم نے بھیجا پہلوان اپنا کہ لاؤ مسلمان کوئی پہلوان، تو عبد المرگ نے کہا اب اس کا مقابلہ کون کرے گا، سب ہار گئے، بڑے بڑے کٹڑ. عبداللہ بن بیر نے کہا مجھے میدان میں کہا، لے آئے پہلوان، 15 دن کرو. تو طاقت بھائی کھانے سے نہیں بنتی ہے، جانوروں کی طرح کہ موٹے ہو گئے، چربی آ گئی، کچھ جی. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. علی کی طاقت کا راز کیا تھا، جاؤ کی روٹی کھاتا تھا، خشک، اگر دنیا کانپتی تھی اس کے نام. تو جو کھاتے ہی رہتے نا وہ جانور ہی بن جاتے، کچھ نہیں، کھانا کم کرتے جاتے. اب بچہ قاسم مانا ہی نہیں، ابا جی نہیں. اور میں نے کہا یار اتنے بڑے ولی نے کیا لکھا، اور کہا میرے سامنے شعر لکھا اس نے، امام عبدالوہاب سہرانی، کہ میں خلیفہ طاہر سے ملا، 20 سال ہو گئے تھے، نہ اس نے کھایا تھا نہ پیا تھا، اور اتنی طاقت تھی کہ کسی آدمی نے. اس لیے کلمے سے جو جیتے ہیں نا، اللہ کے کلام کا جو مزہ آتا، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، انہیں کیا کھانے پینے کی فکر ہو. یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں جو بس کھانا پینے میں لگے رہتے ہیں. یہ جتنا بڑھاتا جائیں پھر بڑھتا جاتا، ویسے ہی بن جاتا. اگر کم کرتے جائیں روزانہ تھوڑا تھوڑا، آپ دیکھیں گے بس ایک دانے پر گزر ہو جائے. جی. میرے ساتھ میرے گاؤں کے تھے، فوت ہو گیا، منظور ان کا نام تھا، اللہ بخشے. تو وہ بہت نا گھی سے چڑھے ہوئے پراٹھے لے کر جاتا تھا، کئی کے پراٹھے اس نے باندھے ہوتے. اسکول میں وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، لٹکا دیتا، جب آدھی چھٹی ہوتی تو نکالتے. تو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، وہ ہندو تھے مگر قابل استاد تھے، ماسٹر چرنجیت. انہوں نے سوٹوں سے اسے مارنا اور کہا منظور اتنے پراٹھے جب تیرے اندر چلے جاتے علم کہاں سے آئے، علم نہیں آتا ذرا نہیں. میں خشک روٹی خشک دانے، سارے اسکول سے اول، امتحانوں میں اول. استاد کہتے رہتے فیل ہو جائے گا، نہ کوئی پڑھنا لکھنا. جب بیٹا پرچہ حل کرنے کے لیے بیٹھنا، سمجھ نہ آنا کہ کیا لکھے اور کیا چھوڑے. ساری دنیا کی لائبریری کی کتابیں چاٹ جاتا تھا، مجھے کیا رکھنی کی. تو پڑھنا سیکھو، علم حاصل کرو. یہ کھانا پینا کوئی شے نہیں کہ مٹھائیاں کھا لی، پراٹھے کھا لی، کچھ نہیں، جانوروں کی نہیں.
میں حیران ہوں کہ جب ایک شخص کوفہ گیا، اب وہ واقف نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اس زمانے میں آپ خلیفہ تھے، وہاں دارالحکومت، تو شہر سے باہر تھوڑی سی زمین تھی، آپ وہاں ہل چلا رہے تھے بوڑھے، تو اس نے کہا بابا میں بھوکا ہوں، کو روٹی کھانی، تو آپ نے کہا یہ میرا کھانا پڑا ہے۔ اب اس نے کھانا کھولا تو وہ خشک ستو تھے، تو اس نے کہا یہ کھانا تو مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا، فرمایا شہر میں جا کر نا حسن کا پتہ کرنا، اس کے دروازے پر چلا گیا۔ جب وہ گئے تو وہاں کھانے پک رہے تھے، طرح طرح کے مسکین کھا رہے تھے، تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت میں نے ایک باہر بوڑھے کو دیکھا، وہ ہل چلا رہا تھا اور اس کے پاس ستو تھے، جس شہر میں یہ کھانے غریب کھا رہے ہیں اس کو کیوں نصیب نہیں ہوتے؟ تو حضرت حسن رضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا بھائی وہ کسان نہیں تھا، میرے والد ہیں وہی خلیفہ اور امیر المومنین ہیں، اور بے سطح پر اس لیے آپ کو رکھتے ہیں کہ ادنا سے ادنا غریب جو ہے نا اس کا انہیں پتہ رہے، اگر وہ اچھا کھانا کھائے انہیں کیا پتا کہ غریبوں کا کیا حال ہوگا، اس لیے ویسا، اور اس کو بھی آپ سیل کر کے رکھتے، ستو جو ہے نا وہ بند کر کے نا تھیلی اس پر اپنی مور لگاتے۔ لوگوں نے کہا اس کو کس نے چوری کرنا، یہ تو کھایا ہی نہیں جاتا، تو کہا نہیں، حسن اور حسین سے ڈرا ہے کہ وہ کہیں مجھ پر ترس کھا کر نہ اس میں کوئی گھی یا شہد نہ ملا دے، اس لیے میں خشک رکھتا کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت ہے۔ اب ان دنیا کے لالچیوں کو کیا بتائے کہ یہ مقام ہی اور جی کمی کرنی شروع کرنے، کھانوں میں انشاءاللہ نور ہی نور ہو جائے گا، سینوں میں بھی علم بھی آئے گا، ذکر میں برکت ہوگی، کھاتے ہی جائیں، یہاں تک آ جائے کھانا کیا نہ صبح جاگ سکتے ہیں